بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد ختم ہونے کے بعد دیگر شہداء کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور شیر خدا اور رسول حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی لاش تلاش کی گئی۔ اسے دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ حضرت حمزہ کی لاش کا غسلہ کیا گیا تھا۔ ہندا نے ان کا جگر، ان کا سینہ مبارک چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا اور ان کے ناک کان کاٹ کر ان کے ہار بنا کے پہن لیا تھا۔ چنانچہ جب ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، وہ اپنے بھائی کی لاش دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کو واپس لے جاؤ، کہیں وہ اپنی بھائی کی حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ لیکن بی بی صفیہ نے کہا کہ آخر کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا غسلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سب اللہ کی راہ میں ہے اور ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ پر بہت روئے، بہت پھوٹ پھوٹ کر روئے، اتنا روئے کہ اس سے پہلے ہم نے ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حمزہ ہوں گے، اسی لیے حمزہ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ پھر حضور نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی میت کو قبلے کی طرف رکھا اور ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ ان کی آواز بلند ہو گئی۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دلدوز اور افسوسناک۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے سیاہ دھاریوں والی چادر کے علاوہ کوئی کفن نہ مل سکا۔ وہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ چنانچہ چادر سے سر ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ فما علینا الا البلاغ۔